بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، امید ہے آپ لوگ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ سامعین کرام، پیارے بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، آج ہم بات کریں گے 6 جانوروں کے بارے میں۔ برائے مہربانی ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ تو ناظرین، اسلامی تعلیم میں 3 جانور ایسے ہیں جو کہ اگر گھر میں آ کر رہنے لگیں تو ان کا گھر میں آ کر رہنا بہت ہی زیادہ مبارک ہوتا ہے۔ ان کے گھر میں آ کر رہنے سے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت و برکت آتی ہے، رزق اور دولت آنے لگتی ہے۔ جبکہ اسلامی تعلیمات میں 3 جانور ایسے بھی ہیں کہ گھر میں آ کر رہنے لگے تو حد سے زیادہ منحوسیت چھا جاتی ہے۔ گھر میں سے رزق کی تنگی اور غربت لانے کی وجہ بن جاتی ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت اس شخص پر رحم نہیں کرتے جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ لوگوں پر رحم کرنا اتنی اعلیٰ صفت اور اعلیٰ مقام ہے کہ خالق کائنات کی 2 صفات اسی لفظ سے بنی ہوئی نظر آتی ہیں، ایک رحمان، دوسرے رحیم۔ ہم جب بھی کوئی کام شروع کریں تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معلوم ہوا کہ رحم کرنا خدائی صفت ہے۔ خدا تو انتہا رحم و کرم کرنے والا ہے، لیکن اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی عہدہ عطا فرمایا۔ ترجمہ، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تمام جہانوں اور تمام مخلوق کے لیے آپ کیسے رحمت اور مہربانی والے بنے۔ جب ہم آپ کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی رحمت سے نباتات اور جمادات یعنی پودوں اور بے جان پتھروں نے بھی فیض حاصل کیا۔ چنانچہ جب بارش نہ ہوتی، زمین بیابان ہو جاتی، آپ دعا فرماتے تو باران رحمت کا نزول ہو جاتا، اس سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی، حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں پر بھی انتہا رحم فرماتے تھے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو آپس میں لڑانے سے منع فرمایا۔ زمانہ جاہلیت میں شکاری جانوروں کو باندھ کر انہیں نشانہ بناتے تھے اور تیر اندازی کی مشق کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنگ دلی سے منع فرمایا۔ ایک دفعہ ایک صحابی حاضر ہوئے، ان کے ہاتھ میں چادر کے اندر لپٹے ہوئے کسی پرندے کے بچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاؤ ان بچوں کو ان کے گھونسلے میں چھوڑ دو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے لیے بھی خیر سگالی کا جذبات رکھتے تھے۔ آپ ان کی حالت کو دیکھ کر کہتے تھے کہ یہ لوگ کفر اور شرک سے باز نہیں آتے، کاش یہ کسی طرح صراط مستقیم پر چل پڑیں۔ حتیٰ کہ کافروں کی طرف سے بدسلوکی اور اذیت ناک تکلیفیں پہنچنے کے باوجود بھی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں بد دعا نہیں فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحم کی حقیقت اور فضیلت معلوم تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی پوری حیات طیبہ رحم و کرم کی بلند پایا مثال سے لبریز تھا، اور رحم کی وہ فضیلت آپ نے امت تک پہنچائی اور ارشاد فرمایا، جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتا۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے 3 ان جانوروں کی بات کرتے ہیں جن کا گھر میں آ کر رہنے لگ جانا منحوس ہوتا ہے اور وہ رزق کی تنگی لانے کی وجہ بنتے ہیں۔ دوستو، یہ بات بعض لوگ داستانوں اور تجربات پر مبنی ہے، لیکن اسلام میں بدشگونی اور نحوست کا کوئی معتبر ثبوت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدشگونی منع فرمایا، تاہم بعض موذی جانوروں سے احتیاط ضروری ہے۔ نمبر 1، چیل۔ اسلام میں ہمیں چیل کا بہت زیادہ ذکر ملتا ہے۔ اسلام ہمیں بتاتا ہے، یہ سکھاتا ہے کہ قیامت آنے سے پہلے ایک چیل بہت زیادہ اونچی آواز نکالے گی۔ وہ آواز اتنی تیز اور شدت کی ہوگی کہ اس کو سننے کے بعد جتنے بھی لوگ زندہ ہوں گے وہ تمام کے تمام مر جائیں گے، اور اس کے بعد ہی قیامت آئے گی۔ چیل ایک شکاری پرندہ ہے۔ آپ نے یہ تو ضرور سن رکھا ہوگا کہ آسمان کا بادشاہ عقاب یعنی چیل ایسا پرندہ ہے جو کہ باز یعنی شاہین کا بھی شکار کر لیتا ہے، کیونکہ چیل سائز میں باز سے بھی کہیں زیادہ بڑی ہوتی ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کچھ ایسے درخت ہوتے ہیں یا کچھ ایسے گھر ہوتے ہیں جہاں چیلیں بہت زیادہ تواتر سے آ کر بیٹھتی ہیں۔ آپ نے ضرور غور کیا ہوگا کہ کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں جن کی چھت پر یا تو صبح کے وقت یا دوپہر کے وقت کوئی چیل آ کر بیٹھتی ہے۔ گھر کی چھت پر چیل کا آ کر بیٹھنا بعض بزرگوں کے نزدیک منحوس مانا جاتا ہے۔ ایسا گھر جس کی چھت پر اکثر چیل بیٹھتی ہو، بزرگوں کا کہنا ہے کہ چیل کا گھر کی چھت پر آ کر بیٹھ جانا منحوس ہوتا ہے۔ یہ اس چیز کی علامت ہوتی ہے کہ اس گھر پر عنقریب بہت بڑی مصیبت یا پریشانی آنے والی ہے۔ آنے والی مصیبت اور پریشانی کسی حادثے کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، اور رزق کی تنگی اور فقیری یا غربت کی شکل میں بھی آ سکتی ہے۔ لیکن گھر میں چیل کا آنا محض اتفاق ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں۔ اسلام میں بدشگونی کا تصور نہیں۔ ناظرین کرام، چیل ایک موذی پرندہ ہے، تکلیف دینے والی پرندہ ہے۔ احرام میں اسے قتل کرنے کی اجازت ہے، لیکن گھر میں آنے سے غربت نہیں آتی۔ اسی طرح دوسرے جانور جو بعض روایات میں غربت لانے والے بتائے جاتے ہیں وہ ہے چوہا۔ چوہا گھر کا سامان خراب کرتا ہے۔ سانپ خطرناک اور زہریلا جانور ہے، ان سے احتیاط ضروری ہے، لیکن یہ خود بخود غربت کا سبب نہیں۔ اب گھر میں برکت اور خیر لانے والے جانور وہ ہے بکری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کا بہترین مال بکریاں ہیں، ان کا دودھ اور گوشت حلال اور مفید ہے۔ بزرگوں کے نزدیک گھر میں بکری پالنے سے برکت آتی ہے۔ مرغی، بعض روایات میں مرغ کو خیر کا باعث بتایا گیا ہے۔ سفید مرغ کو خاص طور پر دوست کہا گیا ہے۔ یہ صبح اذان کی یاد دلاتا ہے، اور بعض احادیث میں اسے برکت کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔
کبوتر بعض روایات جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام کہ میں کبوتر کو پیغمبروں کا پرندہ کہا گیا ہے۔ گھر میں کبوتر رکھنے سے جنوں کی آفت سے حفاظت ہوتی ہے اور شیاطین مشغول رہتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اصل برکت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، نماز، قرآن کی تلاوت، صدقہ، حلال کمائی اور اچھے اخلاق سے آتی ہے۔ جانوروں پر ظلم نہ کریں، ان کی دیکھ بھال کریں اور اللہ سے رزق کی دعا کریں۔ اللہ ہمیں سب کو حلال رزق اور برکت اور رحمت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا، و احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔